رائے کا سالانہ عالمی تبلیغی اجتماع۔ تفصیلات کے مطابق رائے کا سالانہ عالمی تبلیغی اجتماع 2025 آج 6 نومبر بروز جمعرات کی شام عصر کی نماز کے بعد سے شروع ہوگا، جو 9 نومبر اتوار کی صبح 9 بجے اختتامی دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔ اجتماع کے اختتام پر ملک و بیرون ملک سے آئے ہوئے شرکاء کو مختلف علاقوں کے لیے تشکیل دی جانے والی جماعتوں میں تقسیم کیا جائے گا، جو اسلام کی دعوت و تبلیغ کے فریضے کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی اپنی منزلوں کی جانب روانہ ہوں گی۔ یاد رہے کہ یہ اجتماع ہر سال باقاعدگی سے منعقد ہوتا ہے، جس میں دنیا کے مختلف ممالک سے علماء کرام، مشائخ، مبلغین اور ہزاروں تبلیغی بھائی شرکت کرتے ہیں۔ اسے حرمین شریفین کے بعد عالم اسلام کا سب سے بڑا دینی اجتماع قرار دیا جاتا ہے، جہاں ہر قوم و نسل کے مسلمان جمع ہو کر اسلام کے عالمگیر مذہب ہونے کی عملی جھلک پیش کرتے ہیں۔ اس تبلیغی روحانی اجتماع کا بنیادی مقصد مسلمانوں میں دین سے وابستگی پیدا کرنا اور انہیں اسلامی تعلیمات کے عملی تقاضوں کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ بیانات میں شرکاء کو تلقین کی جاتی ہے کہ وہ چند ایام کے لیے دنیاوی مصروفیات سے الگ ہو کر عبادات، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن کریم اور دینی تربیت میں وقت گزاریں، تاکہ ان کی زندگیوں میں دینی شعور پیدا ہو اور وہ اپنے ماحول میں اصلاح و دعوت کا فریضہ انجام دے سکیں۔ بتاتے چلیں کہ تبلیغی جماعت کی یہ منظم محنت امت مسلمہ کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے، جو آج کے مادیت زدہ دور میں خیر و شر میں امتیاز کا ذوق زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جماعت دنیا بھر میں مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو مضبوط کرنے، دین پر عمل کی دعوت دینے اور اسلامی معاشرے کی تشکیل نو کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ریونٹ کی اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے دنیا بھر میں اسلام کی اشاعت، اصلاح امت اور دینی بیداری کا ذریعہ بنائے۔ محمود خان اچکزئی اور اسد قیصر کی مولانا فضل الرحمان سے اہم ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر اہم ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال، پارلیمانی امور اور قومی مفاہمت کے امکانات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما و سابق وفاقی وزیر مولانا اسد محمود، جمعیت علماء اسلام کے مرکزی ترجمان اسلم غوری، سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس، مولانا اسجد محمود، مولانا عبید الرحمان، اخندزادہ حسین اور ریاض احمد بھی شریک تھے۔ ذرائع کے مطابق رہنماؤں نے ملک میں جاری سیاسی کشیدگی کے خاتمے، جمہوری اداروں کے استحکام اور آئینی نظام کی بالادستی کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی۔ خدمات مولانا سمیع الحق شہید کانفرنس۔ تفصیلات کے مطابق نشترحال پشاور میں شہید اسلام مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ کی 7ویں برسی کے موقع پر خدمات مولانا سمیع الحق شہید کانفرنس منعقد ہوئی، جس کی صدارت جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر مولانا عبدالحق ثانی نے کی، جبکہ سرپرستی مولانا راشد الحق سمیع نے انجام دی۔ کانفرنس میں جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، اہل سنت والجماعت اور مختلف دینی جماعتوں کے مرکزی و صوبائی قائدین نے شرکت کی، جن میں مولانا عبدالغفور حیدری، سراج الحق، احمد لدھیانوی، سینیٹر مشتاق احمد خان، عبداللہ گل سمیت دیگر رہنما شامل تھے۔ مقررین نے مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی علمی، دینی، ملی اور سیاسی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ اتحاد امت، دفاع پاکستان، نظام اسلام کے نفاذ اور مظلوم مسلمانوں کی حمایت کے علم بردار تھے۔ مولانا عبدالحق ثانی نے کہا کہ ہم مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو جاری رکھیں گے اور طاغوتی قوتوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ مولانا عبدالغفور حیدری، سراج الحق اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ ایک فرد نہیں بلکہ ایک نظریہ اور تحریک کا نام ہیں، جنہوں نے امت مسلمہ کو جوڑنے اور اسلام کی دفاع کے لیے اپنی زندگی وقف کی۔ مقررین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ شہداء کے قاتلوں کو بے نقاب کیا جائے اور مدارس و علماء کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ کانفرنس میں پاکستان و افغانستان کے تعلقات میں بہتری، اتحاد امت اور ملکی سلامتی کے لیے مشترکہ جد و جہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ڈھاکہ سہروردی میدان میں 15 نومبر کو ہونے والی ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے خصوصی اجلاس۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ ختم نبوت کونسل نے دارالحکومت ڈھاکہ کے نیشنل پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ 15 نومبر کو سہروردی میدان میں ہونے والا بین الاقوامی ختم نبوت اجتماع ایمان و عقیدہ کے تحفظ کی ایک تاریخی علامت بنے گا۔ پریس کانفرنس میں کونسل کے کنوینر مولانا عبدالحمید،
پیر صاحب مدھوپور اور نائب امیر مولانا محفوظ الحق نے مشترکہ طور پر بیان پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن و سنت کی واضح تعلیمات کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبوت کا کوئی دعوے دار جھوٹا اور گمراہ ہے۔ علماء نے کہا کہ قادیانی یا احمدی گروہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان کر اسلام کی بنیادی عقیدے کی مخالفت کر رہا ہے، اس لیے دنیا کے مختلف اسلامی ادارے اور عدالتیں انہیں غیر مسلم قرار دے چکی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بنگلہ دیش میں بھی قادیانیوں کو قانونی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، انہیں اسلامی اصطلاحات کے استعمال سے روکا جائے اور دستور میں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ علماء نے بتایا کہ قادیانی گروہ مسلم نام استعمال کر کے عوام کو گمراہ کر رہا ہے، ان کے مراکز کو مسجد کہنا اور اسلامی کتب کے نام پر اپنی تحریریں پھیلانا عوام کی ایمان کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ پریس کانفرنس میں موجود رہنماؤں نے عوام سے اپیل کی کہ 15 نومبر کو سہروردی میدان ڈھاکہ پہنچ کر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے عظیم الشان اجتماع کو کامیاب بنائیں اور اتحاد و ایمان کا مظاہرہ کریں۔ یاد رہے کہ اس تاریخی ختم نبوت کانفرنس سے دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان جیسی اہم عالمی شخصیات خطاب کریں گی۔ ختم نبوت کانفرنس ڈھاکہ کے حوالے سے منعقدہ آج کے اجلاس میں مختلف دینی و ملی تنظیموں کے رہنماؤں نے شرکت کی ہے۔ زندگی کے آخری ایام عوامی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کی مرکزی صدر ممتاز عالم دین اور سلہٹ 5 حلقے سے قومی اسمبلی کے امیدوار مولانا عبید اللہ فاروق نے کہا ہے کہ ملک کے عوام اس وقت ایک نہایت نازک اور غیر یقینی دور سے گزر رہے ہیں۔ اگرچہ 2 دہائیوں پر محیط آمرانہ دور کا خاتمہ ہو چکا، لیکن مجموعی طور پر ملک کی آزادی اور خود مختاری ابھی تک پوری طرح محفوظ نہیں۔ ایسے حالات میں عوام کی جان و مال کے تحفظ اور قومی استحکام کے لیے ایک آزاد و منصفانہ انتخاب کے ذریعے عوامی رائے سے قائم ہونے والی حکومت ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عوام نے مجھ پر اعتماد کیا اور حمایت بخشی تو میں اپنی زندگی کے آخری لمحات تک سلہٹ 5 کے عوام کی خدمت، علاقے کی ترقی اور محروم طبقات کے حقوق کی بحالی کے لیے وقف کر دوں گا۔ مولانا عبید اللہ فاروق نے یہ بات بدھ 5 نومبر کو سلہٹ شہر میں مقیم ذکی گنج اور کنائی گھاٹ کے علماء، دانشوروں اور معزز شہریوں کے ساتھ ایک اہم ملاقات کے دوران کہی۔ یہ اجتماع کھجور کے درخت کے انتخابی نشان کی مہم کے سلسلے میں منعقد کیا گیا، جس کی صدارت بزرگ عالم دین علامہ محمد بن ادریس شیخ لکشمی پوری نے کی، جبکہ نظامت مولانا ابو الحسین چتولی اور مولانا ریحان الدین نے انجام دی۔ جمعیت کے صدر نے کہا کہ شہری حقوق کے تحفظ، پرامن بقائے باہمی اور ایک مثالی، مستحکم و انصاف پر مبنی ریاست کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ تمام مذاہب کے پیروکار مسلمان، ہندو، بدھ اور عیسائی برابر کی آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ذکی گنج اور کٹائی گھاٹ کی ترقی کے لیے تمام طبقوں کے باہمی تعاون سے کام کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا عبید اللہ فاروق کا مزید کہنا تھا کہ انتقام کی سیاست، بتہ خوری، ٹینڈر مافیا، دہشت گردی، گمشدگیوں اور قتل و غارت کے کلچر کا خاتمہ کر کے ایک صحت مند سیاسی ماحول پیدا کیا جائے گا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ اقتدار کے غلط استعمال کے ذریعے کسی کو بے جا مقدمات میں الجھانے یا ہراساں کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انتخابات سے متعلق گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور عوام نے اعتماد کیا تو وہ منتخب ہو کر تعلیم کے فروغ، بہتر مواصلاتی نظام، روزگار کے مواقع، دریا کے کٹاؤ کی روک تھام، معیاری طبی سہولتوں کی فراہمی اور کرپشن سے پاک ترقیاتی منصوبوں پر بھرپور توجہ دیں گے۔ اس موقع پر سلہٹ میں مقیم ذکی گنج و کٹائی گھاٹ کے علماء، دانشوروں، تاجر برادری اور مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ افراد کی بڑی تعداد موجود تھی۔ سابق رکن پنجاب اسمبلی محمد معاویہ اعظم کا بنگلہ دیش کا دورہ۔ تفصیلات کے مطابق سابق رکن پنجاب اسمبلی اور معروف مذہبی و سیاسی رہنما محمد معاویہ اعظم امن، بھائی چارے اور اتحاد امت کا پیغام لے کر بنگلہ دیش کے دورے پر پہنچ گئے۔ اپنے قیام کے دوران وہ مختلف تعلیمی اداروں کے مطالعاتی دورے کریں گے، جہاں طلباء و اساتذہ سے ملاقاتوں کے علاوہ متعدد سماجی و مذہبی تقریبات سے خطاب بھی متوقع ہے۔ معاویہ اعظم بنگلہ دیش کی مختلف اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ دورے کا مقصد پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانا، فکری و ثقافتی ہم آہنگی کو فروغ دینا اور امت مسلمہ میں اتحاد و یکجہتی کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ روانگی سے قبل گفتگو کرتے ہوئے محمد معاویہ اعظم نے کہا کہ امت مسلمہ کو آج پہلے سے زیادہ اتحاد، امن اور باہمی احترام کی ضرورت ہے۔
بنگلہ دیش کے عوام محبت، علم اور رواداری کے سفیر ہیں اور مجھے ان سے ملنے کا بے حد اشتیاق ہے۔ جمعیت علماء سہارنپور کے زیر اہتمام جامعہ زینب للبنات دیوبند میں تربیتی ورکشاپ کا انعقاد۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء سہارنپور کے زیر اہتمام جامعہ زینب للبنات دیوبند میں ایک اہم تربیتی ورکشاپ منعقد ہوئی، جس میں تقریباً 300 متولیان، علماء، دانشوران، ذمہ داران مدارس اور سماجی کارکنان نے شرکت کی ہے۔ ورکشاپ کی صدارت دارالعلوم دیوبند کے استاذ الحدیث حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ نے فرمائی، جبکہ حضرت مولانا محمد شریف خان محتمم دارالعلوم زکریا دیوبند اور حضرت مولانا گلفام صاحب صدر جمعیت علماء سہارنپور سمیت کئی ممتاز شخصیات شریک رہیں۔ مراد آباد سے آئے 2 ماہر ٹرینرز نے امید پورٹل پر دستاویزات اپلوڈ کرنے کا عملی طریقہ سکھایا۔ اس موقع پر مہدی حسن عینی دیوبند نے وقف قانون، شرعی و قانونی حیثیت اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے مفصل پریزنٹیشن پیش کیا اور وقف سے متعلق رہنمائی اور خدمات کے تسلسل پر روشنی ڈالی۔ ورکشاپ کے مؤثر انتظام و انصرام پر جمعیت علماء اتر پردیش کے سیکرٹری مولانا سید حسین احمد مدنی کو شرکاء نے خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے جمعیت کی جاری کاوشوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ مساجد کو مرکز عمل بنانے پر زور دیا جا رہا ہے اور امید پورٹل پر اندراج و تجدید کے لیے ہیلتھ ڈیسک سسٹم قائم کر دیا گیا ہے۔ مزید برآں سنی سینٹرل وقف بورڈ اتر پردیش کی جانب سے تحصیل دیوبند کے لیے نامزد کوآرڈینیٹر قاری رحیم الدین قاسمی نے بھی امید پورٹل سے متعلق شرکاء کی رہنمائی کی۔ ورکشاپ میں شہر دیوبند کے معزز علماء، منتظمین اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد شریک رہی، جنہوں نے اس اقدام کو جمعیت علماء سہارنپور کی ایک مفید اور مؤثر پیش رفت قرار دیا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے مزار شریف کے زلزلہ متاثرین کے لیے ہنگامی امداد۔ تفصیلات کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور بن سلمان کی ہدایت پر شمالی افغانستان کے شہر مزار شریف میں حالیہ زلزلے سے متاثرہ افراد کے لیے سعودی عرب کی جانب سے ہنگامی امداد فراہم کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں کابل میں تعینات سعودی سفیر فیصل بن طلق نے اپنے دفتر میں افغان ہلال احمر کے سربراہ شیخ شہاب الدین دلاور سے ملاقات کی۔ ملاقات میں مرکز شاہ سلمان برائے امداد و انسانی خدمات کی کابل شاخ کے ڈائریکٹر بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان کی تقسیم کے حوالے سے تفصیلی مشاورت کی گئی۔ سعودی عرب کی جانب سے بھیجی جانے والی امداد میں 2000 خوراکی پیکج، 500 رہائشی پیکج، 500 خیمے اور 24 ٹن کھجوریں شامل ہیں۔ سعودی سفیر نے اس موقع پر کہا کہ مملکت سعودی عرب مشکل کی اس گھڑی میں افغان عوام کے ساتھ ہے اور برادر ملک کے متاثرہ شہریوں تک فوری ریلیف پہنچانے کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔